الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد و آل محمد. اما بعد، اغین موضوع گفتگو چل رہی ہے عقد فضولی کے بطلان کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، وہ کون سا عقد فضولی؟ جو شق اول میں ہے یبیع المالک ما عدم سبق منع منہ، اس کے بطلان پر استدلال کر رہے تھے. اور ان میں سے جو آخری جو دلیل ان کے پاس ہے دلیل عقلی، تو دلیل عقلی انہوں نے دیا تھا تصرف فی مال الغیر حرام ہے، اور یہ عقد فضولی بھی اسی تصرف مال الغیر کے مصداق میں شامل ہیں. تو اس کا ہم نے مصنف نے جواب دیا، کل 5 قسم کے جوابات دیے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آج ایک اس سے ضمنی طور پر ایک اور جو مختصر موضوع ہے جو کہ اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے آج، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی فضولی عقد کرتا ہے، اور عقد کرتے وقت اس کا ارادہ اور قصد یہ ہے کہ میں یہ عقد کروں گا اس غیر کے مال پر، اور اس طرح سے کروں گا کہ میرے اس عقد کے ذریعے سے ہی کیا ہو جائے، نقل و انتقال ہو جائے، اور مالک سے رضامندی کو میں نے نہیں پوچھنا، یعنی مالک سے رجوع کرنے کا ارادہ نہیں ان کے پاس کہ مالک اصلی سے میں رجوع نہیں کروں گا، بلکہ میں خود کروں گا اور اس عقد کے ذریعے سے کیا ہو جائے، اس کا اثر مرتب ہو جائے، یہ ارادہ کرتا ہے. تو کیا یہ والا عقد باطل ہوگا، فاسد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس حوالے سے جو جواب ہے، اس سوال کا جواب بھی وہی پہلے والے جوابات کے ضمن میں آ جائیں گے. یعنی اس کے پہلے والے جوابات اس کا بھی ہم نے دیا، تو اس کا مطلب کیا ہو، مصنف کے نظر میں یہ والا بھی مکمل ابطال محض نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پہلے کی طرح ہے. یعنی کہ اس کے فاسد ہونے سے مراد کیا ہو سکتا ہے، عدم ترتب الاثر الفعلی، اس پر اثر فعلی مرتب نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں فرض کرے مالک کو پتہ چل جائے اور مالک اس کی اجازت دینے کی صورت میں یہ والا معاملہ بھی کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. وہی جواب یہاں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَمِمَّا ذَكَرْنَا، اور جو چیز ہم نے ذکر کیا، اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو 5 جوابات مما ذکرنا کا اشارہ کن کی طرف ہے؟ کل کے 5 جوابات کی طرف اشارہ ہے جو کہ ہم نے جواب دیا ہے جو دلیل عقلی والوں کے لیے. تو ان 5 جوابات جو ہم نے ذکر کیا ہے، تو ان کے ذریعے سے کیا ہوا، یظہر الجواب، جواب ظاہر ہو جاتا ہے. کس سوال کا جواب ظاہر ہو جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اما لو وقع العقد من الفضول، یہ اس صورت کا، یعنی اس مورد کے حوالے سے کہ لو وقع العقد من الفضول، کہ اگر کہیں پر عقد فضولی کے ذریعے سے واقع ہو جائے، فضولی کسی کے غیر کے مال پر کوئی عقد کرے، یعنی قاصدا لترتب الاثر، اور یہ عقد کرتے وقت ہی اس کا قصد ارادہ کیا ہے کہ فوراً ہی اثر مرتب ہو جائے. میں یہ غیر کے مال پہ عقد کروں گا اور وہی فوراً ہی اس کا اثر بھی کیا ہو جائے، مرتب ہو جائے. اس قصد سے اگر کوئی کرے، من دون مراجعت المشتری، مشتری سے مراجعے کے بغیر. یہاں پر مشتری لکھا ہے لیکن مراد مالک اصلی ہے. تو یہاں ہو سکتا ہے اس سے مراد یعنی کہ شرع کرنے والے نے شرع فضولی کیا، تو پھر یہاں مالک اصلی کون ہے؟ وہاں پر مالک اصلی جہاں شرع کے حوالے سے کیا ہے، وہ مالک ہے جو ثمن کا مالک یہ ہے. یا یہاں پر مشتری سے مراد انہوں نے لفظی غلطی کے ذریعے کہا ہو کہ مراجعت من المالک مراد ہے، چاہے وہ بے ہو تو پھر مالک اصلی جو ہے جو مبیع کا مالک، اور اگر شرع فضولی ہو تو پھر مالک اصلی کیا بنے گا، وہ مشتری حقیقی ہو جائے گا. مشتری حقیقی جو کہ ثمن کا، جو لہٰذا یہ مراد ہے ہم. ٹھیک ہے جی. مالک اصلی سے مراجعہ کے بغیر، اس سے پوچھے بغیر اگر اسی عقد کے ذریعے سے اثر مرتب ہونے کا ارادہ کریں، تو پھر اس صورت میں کیا، یہ عقد هل هذا صحیح او باطل، یہ ہے ہمارا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم کہاں مراجعہ کریں گے؟ کل کے 5 جوابات. تو کل کے جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا بھی یہاں جواب دے دیں گے. ہاں جی. لیکن یہاں پر اس سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی یہ قصد کرتا ہے کہ میں مالک اصلی کو پوچھے بغیر، مالک اصلی کی طرف مراجعہ کے بغیر ڈائریکٹ ہی اس کے مال پہ عقد کروں گا اور اسی کے ذریعے سے اثر مرتب ہونے کا ارادہ کروں گا، تو یہاں پر یہ قبیح ہے. یہاں پر عقلاً بھی قبیح ہے، اور جب عقلاً قبیح ہے تو پھر ما حکم به العقل حکم به الشرع ہوتا ہے نا. جو چیز عقلاً قبیح ہوتا ہے شرعاً بھی حرام ہوتا ہے، کیونکہ تلازم ملازمہ عقلی کے تحت ما حکم به العقل حکم به الشرع، جس کا عقل حکم دیتا ہے شرع بھی حکم دیتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر قبح عقلی بھی ہے اور حرمت شرعی بھی ہے.
لیکن آیا اس کا مورد کیا ہے؟ جو قبح عقلی اور حرمت شرعی آ رہا ہے وہ کس پہ آ رہا ہے؟ اس کے قصد پر آ رہا ہے، یعنی جو قبیح ہے وہ کیا قبیح ہے؟ اس کا یہ قصد قبیح ہے جو اس نے دل میں کیا ہے کہ میں مالک سے مراجعہ کے بغیر، اس کو پوچھے بغیر ہی اس کے مال پہ معاملہ کروں گا، اس طرح کی ابھی ہی اثر مرتب ہوں. کیا یہ اس کا یہ ارادہ اور قصد قبیح ہے؟ وہ کہا کہ نظر میں یا قباحت اس کے قصد پر نہیں آتا ہے بلکہ خود عقد کے اوپر آتا ہے کہ اس نے عملاً جو عقد کیا ہے اس غیر کے مال پر اس قصد کے ساتھ، تو پھر قبح کس پر آ رہا ہے؟ اس بے پر آ رہا ہے، اس کے اس عقد پہ قبر آ. تو لہذا حل القبیح ہوا العقد الذي صدر منه ام ان القبیح ہوا ذلك القد الذي فعل الفعل بهذا. حاجی سمجھا نہ رہا ہے کہ قباحت کیا ہے؟ اس کا قصد قبیح ہے یا اس کا وہ فعل قبیح ہے؟ تو اس حوالے سے یہاں دو احتمال ہیں. تو ان دو احتمالات میں سے علماء نے بھی کیا فرمایا ہے کہ قصد قبیح نہیں ہے، اس کو رد کیا. اس احتمال کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ رد کیا ہے کہ اس کا یہ قصد قبیح نہیں ہے، کیونکہ قصد کبھی بھی قبیح نہیں ہوتا ہے. کسی بھی شخص کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے، جو قصد ہوتا ہے، وہ قبیح نہیں ہوتا ہے. اس قبح کب آتا ہے؟ جب اس کا قصد اور ارادہ مقام عمل میں آتا ہے. مثلا آپ نے کوئی گناہ کرنے کا قصد کیا، تو جب گناہ کا قصد جب تک آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اس قصد پر انسان کو عقاب نہیں دیتا ہے، استحقاق عقاب نہیں ہوتا ہے. لیکن استحقاق عقاب کب آتا ہے؟ جب آپ کا جو قصد مقام عمل میں فعلیت کی شکل میں آ جائے اور آپ کام گناہ کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر بھی معاملات میں بھی اب اس نے یہ جو قصد کیا ہے تو اس نے قصد کیا تو اس کے دل کے قصد پر تو گناہ نہیں آئے گا نا، اس پر قبح نہیں آتا ہے، بلکہ قصد کے نتیجے میں خارج میں جو عقد کیا ہے قباحت اس عقد کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب عقد کے اوپر قباحت آ گیا تو نتیجے میں پھر اس کا یہ عقد قبیح ہوا. اس کا جو عقد اس نے کیا تو و شرعی تو کا یہ قبیح ہوا. جب قبیح ہوا تو پھر شرعاً حرام بھی ہوا. تو شرعاً حرام ہو گیا تو پھر حرمت یستلزم، کیونکہ یہاں پر تو حرمت ڈائریکٹ کس پہ آیا ہے؟ حرمت ڈائریکٹ بے پر آیا ہے، ڈائریکٹ عقد پر حرمت آیا ہے. تو جو حرمت عقد پہ آتا ہے، جو نہی عقد پہ آتا ہے، وہ مستلزم میں کیا ہوتا ہے؟ مستلزم میں فساد معاملہ ہے. تو یہ تو ان کا مطلب ہے نا، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں. تو پھر ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ ہم جواب یہ دیں گے کہ اولاً تو یہ جو نہی ہے، یہ نہی کیا ہے؟ یہ نہی ارشادی فرض کرے نہیں ہے، بلکہ نہی یہ مولوی ہے جو فقط حرمت شرعی کو ثابت کرتا ہے، جس کے ذریعے سے استحقاق عقاب آ جاتا ہے. لیکن یہ نہی ارشادی نہیں ہے جو کہ معاملے کے فساد پہ دلالت کرے. تو لہٰذا یہ نہی مستلزم فساد نہیں ہے. وثانیاً لو سلمنا، اگر ہم فرض کریں کہ یہ نہی مستلزمہ فساد ہیں، اس نہی کے ذریعے سے، اس قبح عقلی کے ذریعے سے، اس حرمت شرعی کے ذریعے سے معاملہ فاسد بھی ہو رہا ہے، تو یہاں فاسد ہونے کا مطلب وہ فساد نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ فساد من الاساس یا بطلان المعاملہ من الاساس والا نہیں ہے، بلکہ فساد کا دوسرا معنی. کون سا معنی؟ کہ عدم و ترتب الاثر الفعلی، کہ اس کا فعلی اثر مرتب نہیں ہوگا، لیکن بعد میں مالک کی رضایت اس معاملے پہ آ جائے تو پھر وہاں پر اثر مرتب ہو سکتا ہے. یہ مراد ہے فساد مراد، مکمل معاملے کا فاسد ہونا مراد. تو لہٰذا 5 جوابات میں سے یہاں پر کون سے 2 جواب آتے ہیں؟ آخری 2 جواب، پہلے 3 جواب نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو ہمارے فرض کیا ہے؟ قبح بھی آیا ہے اس معاملے پر. قبح آ گیا ہے تو جب قبح آنے کے بعد ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قبیح نہیں ہے، یہ سرے سے تصرف کے دائرے میں نہیں ہے، یہ تو انچمان میں ہوگا نا. لیکن آخر میں یہ کہیں گے کہ مستلزمہ فساد یا تو نہیں ہے، اگر ہے تو فساد سے مراد عدم الترتب الاثر الفعلی مراد ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا مما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا کل کے جو جوابات ہیں، یظہر، اس سے ظاہر ہوا کیا ہوا؟ الجواب، کہ اس مسئلے کا جواب بھی، اس یہ سوال کا جواب بھی ظاہر ہوا. کس مسئلے کا جواب؟ کہ اما لو وقع العقد من الفضولی، کہ جہاں پر فضولی کے ذریعے سے عقد واقع ہو جائے کسی مال کے اوپر، قاصدا لترتیب الاثر، اور اس نے فضولی نے کس قصد سے کیا؟ ڈائریکٹ اس پر اثر مرتب ہونے کے ارادے سے کیا، من دون مراجعات مالک سے مراجعہ کے بغیر، مشتری اصلی سے مراجعہ کے بغیر. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس یہاں پر جواب ظاہر ہو جاتا ہے. جواب کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ بناء علی، اگر ہم دوسرے احتمال کو مانیں. کون سے احتمال کو؟ کہ ان العقد المقرون بهذا القصد قبیح محرم، کہ یہاں پر جو حرمت اور قباحت ہے وہ کون سا ہے؟ خود عقد جو اس نے خارج میں انجام دیا ہے، یہ والا عقد جو اس قصد کے ساتھ مالک کو پوچھے بغیر اثر مرتب ہونے کے قصد کے ساتھ جو معاملہ خارج میں انجام پایا، جو عقد خارج میں انجام پایا ہے، قبیح اور محرم یہ ہے.
لا نفس القصد المقرون بهذا العقد، یہاں پر قباحت وہ قصد نہیں ہے جو کہ عقد کرتے وقت اس نے دل میں کیا، یعنی اب عقد کے انجام دیتے وقت اس نے جو دل میں ارادہ کیا، جو قصد کیا ہے، یہ قصد حرام نہیں ہے، یہ قصد قبیح نہیں ہے، بلکہ اس قصد کے ساتھ خارج میں جو پھیل انجام دیا، جو عقد انجام دیا ہے، قباح کیا ہے، وہ ہے، وہ قبیح اور وہ حرام ہے۔ تو لہذا اس احتمال کو مد نظر رکھتے ہوئے قباحت کس آیا، قصد پہ نہیں آیا، بلکہ قباحت اس کے پھیل پہ آیا، اس عقد کے اوپر قباحت بھی آیا ہے اور اس عقد کے اوپر حرمت شرعی بھی آیا، ٹھیک ہے آ گیا، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ اولاً تو یہ جو حرمت اور قباحت جو ہے مستلزم فساد معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ مستلزم فساد ہے تو پھر یہ فساد کا معنی فساد من الاساس نہیں ہے، بطلان المعاملہ من الاساس نہیں ہے کہ اس طرح سے صحیح ہونے کا چانس نہ ہو، اس کے اندر صحت کا مختلف طرح سے ہے، بلکہ یہاں فساد کا معنی کیا ہے، عدم ترتب الاثار الفعلی ہے، یہ مراد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ جواب ہے، اس کا جواب یہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا، شاید عبارت اب حل ہوا ہوگا میرے خیال میں۔ اب آتا ہے ایک اور بات کی طرف، وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لِلْمَنْعِ بِوُجُوهٍ أُخَرَ، یہ تو 5 جوابات، یعنی ایک استدلال تھا جن علماء اعلام نے دلیل عقلی کے ذریعے سے عقد فضولی کے بطلان پہ استدلال کیا تھا، ان کے استدلال میں سے سب سے قوی دلیل جو تھا وہ کل بیان کیا کہ یہ تصرف مال غیر کے دائرے میں آتا ہے، اور تصرف مال غیر شرعاً حرام اور عقلاً قبیح ہے، یہ پہلا ان کا استدلال تھا۔ اور اس کے علاوہ چند اور طریقے سے بھی ہم استدلال کر سکتے ہیں، وہ بھی دلیل عقلی کے ذریعے سے، یعنی دلیل عقلی سے استدلال کرنے کا چند اور بھی طریقہ ہے جس کے ذریعے سے بھی اس معاملے کی جو ہے فساد اور بطلان کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، وقد یستدل للمنع، منع یعنی کس چیز کے معنی کی بات کر رہے ہیں، منع ھذا النوع من الفضولی، منع کے معنی یہاں پر منع بمعنی بطلان ہے، یہاں پر لفظ منع آیا ہے نا، مراد یہاں پر بطلان ہے، فساد اور بطلان۔ اس معاملے کی فساد اور بطلان کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے بوجوہ اخر، چند دیگر طریقوں سے، پہلے والے طریقے سے ہٹ کر، تصرف فی مال غیر والا طریقہ تھا وہ بیان کیا نا، اس سے ہٹ کر کسی اور بعض طریقوں سے بھی استدلال کیا جاتا ہے ضعیفتاً، اور وہ کیا ہے، وہ اخر، وہ جو طریقہ کیا ہے، بوجوہ اخر ضعیفتن، ایسے وجوہ کے ذریعے سے جو کہ پہلے والے دلیل سے کیا ہے، کمزور ہیں، پہلے دلیل کسی حد تک وزنی ہے لیکن یہ ان کے مقابلے میں کمزور ادلہ ہیں۔ اب ان وجوہ میں سے ہم یہاں پر سب وجوہ کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ انہی وجوہات میں سے بھی ہم گن کے چن کے ان وجوہات کو بیان کریں گے جو کہ بالنسبت دوسروں سے کیا ہے، تھوڑا اقوا ہے، پہلے والے قول کے مقابلے میں اقوا نہیں ہے، وہ تو قوی ہے، ہاں جی، لیکن ان کے بالنسبت اس سے تھوڑا کمتر اور باقیوں سے تھوڑا بالاتر بعض پہلو ہیں۔ اقوا، ہاں ان وجوہات ہے تو بہت ہے، 5-6 ہو سکتے ہیں، 8-10 ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے جو اقوا ترین جو دلیل ہے وہ یہ ہے، اقوا ترین دلیل جو کہ معاملے کے بطلان پر یہ ہے، وہ کیا ہے، نمبر 1، دلیل نمبر 1، ان القدرة على التسلیم معتبرۃ فی صحۃ البیع، ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو کسی بھی معاملے کے لیے، بے کے لیے شرائط کے لیے کیا شرط ہے، بنیادی طور پر شرائط میں سے کیا ہے، قدرۃ علی التسلیم، یہ تو سب جانتے ہیں نا، تمام علماء کے نظر میں ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز سے معاملہ کرنا ہے، کسی بھی چیز کو فروغ کرنا ہے یا کسی چیز کو بھی خریدنا ہے، تو شرط اولی کیا ہے کہ آپ اس بات پہ قادر ہونا چاہے کہ وہ جو ہے جو مبیع بات پر معاملہ ہوا ہے، مبیع کا مشتری کا حوالہ کرنے پر آپ قادر ہو، ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ قدرت ہو کہ آپ اس مال کو مبیع یا مشتری کا حوالہ کر سکتا ہوں، اور مشتری اس بات پہ قادر ہو کہ وہ سامان بائع کے حوالہ کر سکتا ہوں۔ اگر ایسی چیز پہ معاملہ کرے تو صحیح ہے، لیکن اگر آپ ایسی چیز پہ معاملہ کریں جس میں قدرت تسلیم نہیں ہے، آپ اس کو دوسرے طریق مخالف کا حوالہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں قبضہ نہیں دے سکتا ہے، انتقال نہیں کر سکتا ہے، وہاں پر معاملہ کیا ہے، اذا فات الشرط فات المشروط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر آتے ہیں فضولی کے مسئلے میں کہ فضولی نے غیر کے مال کو فروخت کیا کیونکہ اپنا نہیں ہے، تو چلو بیع تو وہ شرعی تو کہے گا، لیکن کیا وہ اس کا حوالہ بھی کر سکے گا، اس کی ملکیت میں منتقل کر سکے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، تو کیسے دوسرے کی ملکیت میں منتقل کر سکتے ہیں؟ تو منتقل کرنا، نقل و انتقال اسے ممکن نہیں ہے،
فقط بیتو و شریتو کہنا ممکن ہے لیکن نقل و انتقال ممکن ہے. تو جب نقل و انتقال اس کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے تو معاملہ کیا ہے؟ قدرت علی تسلیم نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا. ان القدرہ علی التسلیم معتبرۃ فی صحت البیع. بے کی صحت کے اندر کیا شرط ہے؟ اس کو حوالہ کرنے پہ قادر ہونا چاہیے. انتقال اور نقل کے اوپر قدرت ہونا چاہیے. والفضولی غیر قادر علی التسلیم. جبکہ فضولی کے اندر آتے ہیں تو پھر فضولی کے اندر یہ شرط مفقود ہے. فضولی کے اندر یہ شرط کیا ہے؟ مفقود ہے. کون سی شرط مفقود ہے؟ کیونکہ وہ قادر علی التسلیم نہیں ہے. وہ آگے حوالہ نہیں کر سکتا, دوسرے کی ملکیت میں مال کو منتقل نہیں کر سکتا. یہ دلیل نمبر 1 ہے. ان دونوں کا جواب بعد میں ترتیب سے دیا جائے گا. یہ تو پہلا ان کی دلیل نمبر 1 ہے. دلیل نمبر 2, انہیں دلیلوں میں سے دوسری دلیل ہے کہ ان الفضولی غیر قاصد. یہ پہلے والے ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پہلا دلیل ہے. ابھی دوسرا دلیل آنا ہے. ان الفضولی غیر قاصد حقیقتا الی مدلول اللفظ. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو بیع و شراء کے اندر جب آپ عقد کرتے ہیں تو عاقد کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ قصد رکھتا ہوں. کس چیز کا قصد رکھتا ہوں؟ اس لفظ کے مدلول کا. دیکھو دو چیز ہوتا ہے نا, کسی بھی لفظ کے اندر دو چیز ہوتے ہیں, ایک معنی ہوتا ہے, ایک مدلول ہوتا ہے. فرض کر جب آپ بعتو اور شریتو کہتے ہیں تو اس بعتو و شریتو کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے, یعنی بعتو کا معنی یعنی فروغ کرنا, شریتو کا معنی یعنی خریدنا, یہ اس کا لفظی معنی ہے. اور اسی بعتو و شریتو جو عقد ہے اس کا ایک مدلول بھی ہوتا ہے. وہ مدلول کیا ہے؟ نقل و انتقال. اس کا مدلول کیا ہے؟ عقد کا مدلول یعنی نقل و انتقال. تب یہاں فضولی جب غیر کے مال کو فروغ کرتا ہے تب ہم پہلے مرحلے میں یہ کہیں گے کہ کسی بھی معاملے کے اندر لفظ کے مدلول کا قصد شرط ہے, فقط معنی کا نہیں بلکہ لفظ کے عقد کے جو الفاظ ہیں ان کے مدلول کا بھی قصد ہونا چاہیے. جب آپ بعتو و شریتو کہتے ہو تو پھر آپ کے دل میں کیا ارادہ ہونا چاہیے؟ آپ کا قصد یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس بعتو و شریتو کے ذریعے سے نقل و انتقال کرنا ہے, کہ مبیع کو مشتری کے قبضے میں دینا ہے اور سامان کو بائع کے قبضے میں لینا ہے. یہ قصد مدلول ہے, وہ ہونا چاہیے. لیکن فضولی کیا یہ قصد کر سکتے ہیں؟ یہ قصد معاملے کی صحت کے لیے شرط ہے. کسی بھی معاملے کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قاصد علی المدلول ہو, جبکہ فضولی کے اندر مدلول کا قصد ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ مدلول کا قصد اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ مالک ہو, لیکن آپ مالک نہیں ہے, غیر مالک ہے, تو پھر جو غیر مالک ہے کسی غیر کے مال کو دوسرے کی ملکیت میں منتقل کرنے کا قصد کرنا معقول نہیں ہے. ہاں جی, جب آپ ثمن کا مالک نہیں ہیں تو پھر کسی اور کے پیسے کو دوسرے کی ملکیت میں منتقل کرنے کا قصد کرنا یہ معقول. تو لہذا فضولی کے اندر مدلول کا قصد ممکن نہیں ہے, یہ محال ہے. جب یہ نہیں ہے تو پھر یہ جو شرط ہے معاملے کے لیے, یہ شرط بھی کیا ہے؟ مفقود ہوگا. ہاں جی, یہ اشکال نمبر 2, یعنی ان کا جو ممنوعیت پر دلیل نمبر 2 ہے. ان الفضولی غیر قاصد حقیقتا, یعنی اگر آپ قصد بھی کریں گے تو قصد مجازی ہوگا نا. اگر آپ نقل و انتقال کا اگر ہم تو قصد نہیں کر سکتے, کرے تو کیا ہوگا؟ قصد مجازی ہوگا نا. پھر آپ کا اپنا نہیں ہے کتاب, پھر بھی آپ قصد کریں گے کتاب کو میں نے زید کی ملکیت میں دینا ہے, تو پھر آپ کا یہ قصد کیا ہوگا؟ قصد حقیقی نہیں ہوگا بلکہ قصد مجازی ہوگا نا. ان الفضولی غیر قاصد حقیقتا, وہ حقیقتا قصد نہیں کر سکتا ہے. کس چیز کی طرف؟ الا مدلول لفظی, لفظ بعتو کے جو مدلول جو کہ نقل و انتقال ہے اس کا قصد اس کے لیے ممکن نہیں ہے. کس کی طرح ہے یہ؟ کل مکرہ, جس طرح مکرہ کی طرح. مکرہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نے تلوار کے زور سے, ڈنڈے کے زور سے اس کو مجبور کیا کہ تم اپنا کتاب فروغ کرنا تو کرو, وائلہ میں تمہیں قتل کروں گا. تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ کسی کے خوف اور ڈر سے فقط لفظ بعتو تو منہ سے ادا کرے گا نا, لیکن کیا اس کے دل میں یہ بھی ارادہ ہے, اپنا ارادہ اختیار کے ساتھ کہ میں کتاب کو دوسرے کی ملکیت میں منتقل کروں گا؟ یہ کبھی ارادہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ مجبور فروغ کر رہا ہے. تو پھر نقل و انتقال کا ارادہ کبھی. تو لہٰذا یہاں پر فضولی بھی کس کے مانند ہے؟ مکرہ کے مانند. جس طرح مکرہ کے اندر مدلول کا قصد منتفی ہے, فضولی کے اندر بھی مدلول کا قصد منتفی ہے. اب یہ والی صورت کس نے بیان کیا ہے؟ کما صرح فی المسلک, جس کو شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک میں بیان کیا ہے, یہ والی صورت کو کہ ممنوعیت کی جو دلیل ہے نا قصد کے منتفی ہونے کے ذریعے بیان کیا ہے. یہ 2 دلیل ہے جو کہ بطلان کے اوپر ہم اس کے ذریعے سے استدلال کر سکتے ہیں. لیکن جواب کیا ہے مصنف کا جواب؟ وَيُضَعَّفُ الْأَوَّلُ, پہلے والے جو دلیل ہے
اس کو ہم ضعیف یعنی تضعیف کریں گے، اس کو ہم کمزور قرار دے دیں گے، یعنی یہ دلیل کمزور ہے جس کے ذریعے سے مدعا ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے دو جواب ہیں۔ مضافن کے لفظ مضافن جب آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا دو جواب ہمارے پاس، دو جواب ہونے کے لیے لفظ مضافن، تو لہذا پہلا جواب جو کہ کمزور ہے، مضافن پہلا جواب فوراً مضافن کے بعد میں جو جواب آئے گا وہ جواب تھوڑا کمزور جواب ہے، لیکن اس کے بعد اگلا جو آئے گا وہ اصل جواب وہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اب یہاں پہلا جواب ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ان الفضولی قد یکون قادرا، اولا تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ فضولی تسلیم پہ قادر نہیں ہے، کیا کہا تھا؟ فضولی تسلیم پہ قادر نہیں ہے، جبکہ بے کے اندر کیا شرط ہے؟ قدرہ علی تسلیم شرط ہے، اور فضولی کے اندر یہ شرط منتفی ہے۔ اس کا ہم پہلا جواب کیا دیں گے؟ یہ آپ کی یہ بات کوئی قاعدہ کلی نہیں ہے کہ فضولی قدرہ علی تسلیم نہیں رکھتا ہے، بلکہ کبھی کبھار قدرہ تسلیم رکھتا بھی ہے، کبھی نہیں رکھتا، یہ کوئی قانون کلی۔ تو لہذا آپ کی جو دلیل ہے اس میں کلیات نہیں ہیں، آپ کی دلیل میں کوئی جامعیات نہیں ہیں، کبھی ہو سکتا ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، ان الفضولی قد یکون قادرا علی ارضاء المالک، کیونکہ کبھی کبھار فضولی کے اندر قدرت تسلیم والی شرط ہوتا ہے۔ کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جا کے مالک کو کیا کرے؟ راضی کرے۔ ابھی معاملات و شرائط کہاں؟ فوراً 1 گھنٹے بعد جا کے مالک تھا، اگر اس سے پوچھا کہ آپ کی کتاب کو میں نے فروخت کیا ہے، تو پھر وہ راضی ہو جائے گا۔ جب راضی ہو جائے گا تو نتیجے میں پھر فضولی بے اس کتاب کو دوسرے مشتری کے ملکیت میں دے سکتے نہیں دے سکتے ہیں؟ مالک کو راضی کر کے اگر اس کو دیا جائے تو پھر قدرت تسلیم کی شرط پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہو گیا آئے گا۔ قد یکون قادرا علی ارضاء المالک، کبھی وہ مالک کو راضی کرنے پہ قادر ہوتا ہے۔ کیسے؟ یعنی اب یہ پہلا جواب ہے، تو لہذا آپ کی جواب جو دلیل ہے اس میں کلیات نہیں ہیں، کیونکہ کبھی کبھار وہ مالک کو راضی کر کے قدرہ علی تسلیم پیدا کر سکتا ہے، وہ پھر تسلیم پہ قادر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مضافن کے بعد دوسرا جواب، یا ابھی بیاننا یہ دوسرا جواب ہے، یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْعَاقِدِ قَطْعًا، اور دوسرا ہمارا جواب آپ کی اس دلیل کے لیے یہ ہے کہ یہ قدرت علی تسلیم کا شرط ہونا، یہ کس کے اندر شرط ہے؟ یہ مطلق ہر قسم کے عاقد میں شرط نہیں ہوتا ہے، یعنی اس کے عاقد کے اندر قدرت علی تسلیم کا شرط ہونا، اس میں بھی کوئی کلیات نہیں ہے۔ یہ شرط اس عاقد کے اندر ہے کہ جہاں پر عاقد خود مالک ہو۔ قدرت تسلیم کی شرط اس عاقد کے لیے ہے کہ جہاں پر عاقد کیا ہو؟ خود مالک بھی ہو۔ تو پھر بعض دیگر حقیقت حال میں یہ شرط مالک کے لیے ہے، یہ شرط کس کے لیے ہے؟ قدرت تسلیم کی شرط مالک کے اندر ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں پر عاقد و مالک الگ ہو پھر وہاں پر کیا ہونا چاہے؟ ہم نے یہ فرض کرنا ہے کہ اس معاملے کے بعد آیا مالک اصلی اس مال کو دوسرے کا حوالہ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پر مالک اصلی قادر ہے اپنی کتاب کو دوسرے کا حوالہ کرنے پر، تو پھر اس کا بے کو صحیح تسلیم کیا جائے گا، اگر کہ بے کرنے والا کوئی دوسرا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر مالک اصلی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے تو ہم اس معاملے کو کیا کرا دیں گے؟ باطل کر دیں۔ تو معیار کیا ہے؟ قدرت تسلیم مالک اصلی کے اندر ہونا چاہیے، عاقد کے اندر قدرت تسلیم کی شرط یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہمارا جواب یہ ہے کہ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ، کون سا شرط؟ قدرہ علی تسلیم والی شرط غیر معتبر فی العاقد قطعا، یہ عاقد میں قطعا معتبر نہیں ہے، عاقد کے اندر قدرت تسلیم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بل یکفی تحققہ فی المالک، بلکہ قدرت تسلیم کی شرط کا مالک اصلی کے اندر ہونا کافی ہے۔ اگر مالک اصلی کے اندر یہ شرط موجود ہے، فرض کرے عاقد فضولی نے عقد کرتے وقت مالک موجود ہے اور یہ کتاب مالک اگر اس کو دینا مشتری کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، پھر یہی شرط ہے کہ پھر عاقد کا یہ بے کیا ہو جائے گا؟ عاقد کا جو بے ہے وہ صحیح فرض کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ فحینئذ، اور اس صورت میں یشترط فی صحت العقد، اس عقد کی صحت میں شرط ہے مع الاجازہ، یعنی کہ کون سا عقد کی شرط ہے؟ کہ فضولی کے ذریعے سے انجام پانے والا جو عقد ہے، جس کو فضولی نے کسی غیر کے مال پہ، یہاں عقد کا الف لام ہے نا، یہ الف لام عہد ذکری ہے، اشارہ ہے عقد فضولی، یہاں عقد ہمارا مطلق نہیں، کہ فضولی کے عقد کی صحت کے لیے 2 شرط ہوگا حقیقت میں۔ اگر کوئی فضولی عقد کرتا ہے تو فضولی کے عقد کی صحت کے لیے حقیقت حال میں 2 قسم کی شرط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ مع الاجازہ، اجازت کے علاوہ، اجازت شرط اول ہے، اور اس شرط کے علاوہ دوسری شرط مالک کے اندر کیا ہونا چاہے؟
قدرت المجید علی تسلیمہ، کہ عقد فضولی کی صحت کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مجید ہے، مجید کون؟ عاقد کے اندر یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مجید کے اندر، مجید کون ہے؟ مالک اصلی ہے نا، مجید اجازت کون دیتا ہے؟ مالک اصلی اجازت دیتا ہے، تو پھر یہ قطعہ تسلیم کی شرط مالک اصلی کے اندر جو کہ مجید ہے اس کے اندر شرط ہونا چاہیے کہ اجازت ہونا چاہیے عقد کے اوپر، اور پھر اجازت دینے والے مالک کے اندر قدرت علی تسلیم بھی ہونا چاہیے کہ اس اپنے مال کو مشتری کا حوالہ کر سکتا ہو. دو، اور اس کے علاوہ تیسری شرط او قدرت المشتری علی تسلم، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشتری تسلم پر بھی قادر، فقط جو ہے مجیز کا تسلیم کرنے پر قادر ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو وہ جو فروخت کیا گیا ہے مشتری، وہ تسلم پر بھی قادر ہو، وہ آپ سے قبضہ لے سکتا ہو، تو تب جا کے یہ عقد فضولی. نتیجے میں پھر عقد فضولی کی اتحاد کے لیے بنیادی کتنی شرط ہو گیا؟ 3. نمبر 1، مالک کی اجازت عقد کے لیے ہونا چاہیے. نمبر 2، مالک کے اصلی کے اندر قدرت تسلیم کی شرط موجود ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہ مشتری کے اندر تسلم اور قبضے میں لینے کی شرط بھی ہونا چاہیے، تب جا کے یہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے. علامہ سیجی انشاءاللہ یہ شرائط انشاءاللہ بعد میں تفصیلاً آ جائیں گے. ہاں جی، یہ تو ہو گیا جواب دلیل اول کا جواب. ابھی دلیل ثانی کا جواب بھی ہم مختصراً دے دیتے ہیں. ہاں جی، وَيُضَعَّفُ الثَّانِي، اور دوسرے دلیل کو بھی رد کیا جاتا ہے، اس کو بھی ہم کمزور کرا دیتے ہیں. دوسرے جواب کیا ہے؟ یعنی اس کے اندر مدلول کا قصد نہیں ہے. عقد کی صحت کے لیے مدلول کا قصد ہونا چاہیے، اور فضولی کے اندر مدلول کا قصد ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ مالک. یہ جو دلیل ہے اس کا کیا جواب ہے؟ فرماتے ہیں جواب یہ ہے کہ بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْعَقْدِ مَنْ هُوَ هَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْقَصْدِ الْمَوْجُودِ فِي الْفُضُولِ وَالْمُكْرَهِ. دیکھو ہم یہ بات، آپ کی بات اس حد تک آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، کس حد تک کہ قصد ہونا چاہیے. عقد کرنے والے کو کیا ہونا چاہیے؟ قصد ہونا چاہیے. عقد کرتے وقت ارادہ و اختیار سے کریں. قصد کا معنی کیا ہے؟ ارادہ و اختیار سے. کوئی عقد کرنے پر اس کو مجبور نہ کریں، بلکہ عقد اپنے ارادہ و اختیار سے. لیکن قصد سے مراد کیا؟ فقط معنی کا قصد ہو تو کافی ہے. عقد یعنی بیعتو کا جو معنی ہے اس کا آپ کے دل میں ارادہ ہو. آپ بیعتو کو حاضر کے طور پر نہ کہیں مذاقاً، یعنی آپ نیند میں بیعتو نہ کہیں، بلکہ اپنے ہوش و حواس کے ساتھ بیعتو کہیں کہ اس کے معنی آپ کے ذہن میں ہو. اور شرعتو کہتا ہے تو پھر شرعتو کا معنی آپ کے ذہن میں ہو، یہی کافی ہے. فقط معنی کا قصد ہو تو یہی کافی ہے. اور اس کے علاوہ اس کے مطلول کا قصد کرنا ہے کہ میں اس سے نقل و انتقال بھی کرنا ہے، آگے دینا ہے لینا ہے، یہ والے چیزوں کے قصد کرنا خود عقد کے اندر شرط نہیں ہے. نہ قاصد کے اندر یہ شرط ہے، نہ مالک کے اندر. فقط معنی کا قصد کافی ہے. اور یہ قصد یہاں پر ہے یا نہیں ہے؟ مکرہ کے اندر بھی موجود ہے معنی کا قصد، اور فضولی کے اندر بھی معنی کا قصد موجود ہے. اور فرض شرط موجود ولیس منتفی، یہاں پر شرط موجود ہے، منتفی نہیں ہے. حج بِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْعَقْدِ، عقد کے اندر جو چیز معتبر ہے وہ کیا ہے؟ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْقَصْدِ، قصد کا وہی مقدار. کون سا مقدار؟ الموجود فی الفضولی، جو کہ فضولی کے اندر ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ قصد سے مراد القصد لا معنی اللفظ. هذا المقدار کا معنی یعنی القصد بمعنی هذا اللفظ، اس لفظ کے معنی کا قصد ہونا چاہیے کہ لفظ بے کا معنی کیا ہے، لفظ شرع کا معنی کیا ہے، اس کا قصد ہونا چاہیے. اور والمکرہ، اور مکرہ کے اندر بھی کیا ہے کہ مکرہ کے اندر بھی کیا ہے؟ فقط معنی کا قصد ہے نہیں، وہی کافی ہے. لا ازید منہ، اور اس معنی کے قصد کے علاوہ مزید کوئی چیز معتبر نہیں ہے. مزید سے مراد یعنی مدلول کا قصد ہونا، نقل و انتقال کا قصد ہونا، یہ سارے چیزوں کا قصد کرنا عقد کے اندر معتبر نہیں ہے. حج کیسے بتا دیا آپ نے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہونا چاہیے کہ آپ نے کہا فقط معنی کا قصد کافی ہے، مدلول کا قصد ضروری نہیں ہے. آپ نے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے، تو مصنف دلیل دیتے ہیں. اس کا دلیل ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ ہے کہ بدلیل الاجماع علی صحت نکاح فضولی، کیونکہ ہمارے پاس اجماع کے ذریعے سے ثابت شدہ ہے. اجماع کے ذریعے سے ثابت ہوا ہے کہ نکاح فضولی صحیح ہے. نہیں، نکاح فضولی کے صحیح ہونے پر، نکاح فضولی جس طرح روایات میں کیا ہوا؟ روایات نے کیا کہا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کو پوچھے بغیر فضولی تو پر نکاح کرے اور بعد میں آقا راضی ہو جائے، وہ خاموش رہے، تو پھر یہ نکاح صحیح ہے نہیں ہے؟ تو اس نکاح فضولی کے صحیح ہونے پر اجماع ہے علماء کے درمیان میں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ نکاح فضولی صحیح ہوا. نکاح فضولی صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟
اگر عقد کے اندر مدلول کا قصد بھی معتبر ہوتا تو پھر وہ تو نکاح فضولی میں بھی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ بھی فضولی ہے. تو یہاں پر ایک جگہ پر قصد معتبر نہیں ہو تو پھر دوسری جگہ پر تو معتبر نہیں ہوتا ہے نا. اگر مدلول کا قصد اگر ایک جگہ پر معتبر ہے تو ہر جگہ پر معتبر ہے، اگر ایک جگہ پر معتبر نہیں ہے تو ہر جگہ پر نہیں ہے. تو نکاح فضولی کا جو ہے اس کی صحت پر اجماع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر مدلول کا قصد ضروری نہیں ہے. تو لہذا یہاں پر بھی مدلول کا قصد ضروری نہیں ہے. بدلیل اجماع علی صحت نکاح فضولی و بیع المکرہ بحق. اسی طرح وہاں پر اجماع ایک اور بات پر بھی ہے، فقط نکاح فضولی میں نہیں ہے بلکہ اجماع ہے اس قرآن میں کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے اور وہ اجبار حق کسی حق بات پر ہوں. یہاں حق سے مراد کسی حق بات پہ مجبور ہے، کسی باطل طریقے سے اس کو مجبور نہ کیا جائے بلکہ کسی حق طریقے سے اس کو مجبور کیا جائے. مثلا کہاں ہو تو اس کی مثال کیا ہے؟ ایک بندے نے کیا کیا، کہا تعلی کے ایام ہیں، دوسرے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اور ایک بندے نے مثلا یعنی وہاں پر بازار کی چیزوں کو اپنے جو ہے دکان میں ذخیرہ اندوزی کیا ہوا ہے. مثلا کھانے پینے کی اشیاء کو کیا کیا کسی نے ذخیرہ اندوزی کیا ہوا ہے اور اس کو فروغ نہیں کرا ہے. تو پھر حاکم شرع اس کو مجبور کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں. حاکم شرع اس بندے کو جو کہ یہاں پر کیا ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے اس کو مجبور کر سکتا ہوں. تو اب یہاں مجبور کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہاں پر مجبور کرنا صحیح ہے کیونکہ حق ہے، غلط بات پر مجبور نہیں کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا مدلول کا قصد تو نہیں کرے گا نا یہ بندہ. اس کو اجبار کیا تو پھر وہ حقیقتاً مدلول کا قصد تو نہیں کرے گا بلکہ فقط لفظ کے معنی کا قصد اس کے دل میں ہوگا نا. لیکن پھر بھی اجماع قائم ہے کہ مکرہ کا یہ والا بے حق پر ہو، اس کو اجبار کیا جائے تو پھر یہ صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مدلول کا قصد ضروری نہیں ہے. فَإِنَّ الدَّعْوَىٰ. اب یہاں پر کوئی آ کر ہمیں کہہ سکتا ہے، کوئی آ کر ہمیں جواب دے سکتا ہے کہ بھائی یہ اجماع ہے نا، نکاح ہم یہ کہنے والا یہ کہے گا کہ یہ قصد تو ضروری ہے مدلول کا، لیکن یہاں اس قصد کے اندر سے شرط کے اندر سے دو باتیں نکل گیا. کیا؟ نکاح فضولی والی بات یہ بھی مستثنا ہے، اور مکرہ جو حق کے اوپر اقرار کیا گیا ہو، یہ دونوں باتوں پر چونکہ اجماع ہے تو اجماع ہونے کی وجہ سے تخصصاً یہ دونوں چیزیں خارج ہو گیا. تو مطلب ہے کہ باقی موارد میں شرط ہے مدلول کا قصد کرنا، لیکن ان دونوں مورد میں جو ہے مدلول کا قصد نہیں ہے. قصد تو تھا، یہاں پر بھی شرط ہے، لیکن شرط ہونے کے باوجود یہ دونوں باتیں کیا ہے اس اجماع کی وجہ سے کیا ہے تخصصاً خارج ہیں، تخصیصاً خارج ہیں. تو پھر مصنف کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الدَّعْوَىٰ عَدَمَ اعْتِبَارِ الْقَصْدِ فِي ذَلِكَ. کہ اگر کوئی آ کر کہے کہ اگر اجماع ہے ان دونوں موارد پر تو ان دونوں پر موارد پر اجماع کا ہونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ فقط ان دونوں میں مدلول کا قصد نہیں ہے، باقی موارد میں مدلول کا قصد ضروری ہے. لیکن نکاح فضولی اور مکرہ کے مسئلے میں چونکہ اجماع ہے اور اس اجماع نے تعبداً ان دونوں کو کیا کیا؟ اس شرطیت سے خارج کیا، تو لہذا فقط یہ دونوں خارج ہیں. تو پھر اس کا جواب مصنف کیا دیتے ہیں؟ فَإِنَّ الدَّعْوَىٰ الْإِجْمَاعَ كَمَا تَرَىٰ. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اولاً تو آپ کا یہ اجماع ثابت نہیں ہے. یعنی اجماع سے مراد اجماع کے ذریعے سے یہ دونوں مورد کیا ہو جائے؟ تخصصاً خارج. یعنی باقی موارد میں مدلول کا قصد ضروری ہو لیکن اس مورد میں یہ غلط ہے، یہ بات درست نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تعبدی بات فقط عبادات میں چلتا ہے، معاملات کے اندر تعبدیات نہیں چلتا ہے. تعبدیات فقط کس میں ہوتا ہے؟ کہ تعبداً بغیر دلیل کے کسی چیز کو ثابت کرنا نہ کرنا یہ عبادات میں ہے، معاملات میں تعبدی نہیں چلتا کیونکہ یہ توسلیات میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین. اللہم صلی